برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک ملک 1960 کے بعد سے اب تک برکینا فاسو میں 8 بار فوجی بغاوت ہو چکی ہے، جہاں سونے، کاپر، زنک اور میگنیشیم کے وسیع ذخائر ہیں، مگر یہ ذخائر فرانس نکال کر کیوں لے جا رہا تھا؟ کیا یہ ملک فرانس کی کالونی تھا؟ مگر پھر جنوری 2021 میں برکینا فاسو میں ایک نوجوان فوجی کپتان نے اپنی ہی فوج کا تختہ کیسے الٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر کے فرانس کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم کیسے دیا، یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل، میں ثنا کیوان۔ کیپٹن ابراہیم ٹریورائے مغربی افریقہ کے ایک ایسا ملک برکینا فاسو جس کے بارے میں بہت ہی کم پاکستانیوں کو آگاہی حاصل ہے، اور بہت سو نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، مگر 20ویں صدی میں مالی اور نائجر کی طرح فرانس کی کالونی تھا، جو 21ویں صدی میں بھی فرانسیسی اثر و رسوخ کے زیر سایہ رہا، مگر پھر 2020 میں ان تینوں ممالک میں فوجی بغاوت کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2020 ہی میں فوجی بغاوت کا آغاز مالی سے شروع ہوا۔ جنوری 2021 میں برکینا فاسو اور 2022 میں نائجیریا میں فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ ان تینوں ممالک کو ساحل کہا جاتا ہے، اور ان ساحلی ریاستوں کے اتحاد کو الائنس آف ساحل اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ برکینا فاسو میں فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری کی حکومت تھی، جو انہوں نے ایک منتخب صدر روچ کیبریو کا حکومت کا تختہ الٹ کر حاصل کی تھی، جس کے خلاف ملک میں پرتشدد کارروائیاں جاری ہو گئیں، جو بڑھتی چلی گئیں، اور لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری کی انتظامیہ ان پر تشدد کی کارروائیاں کرتی رہی اور اس پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی، مگر حالات قابو میں نہیں آ سکے۔ 26 ستمبر کو ملک کے شمالی علاقے میں ایک فوجی قافلے پر حملے میں 11 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جب ملک کے دارالحکومت میں فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں اور ملک میں بغاوت کی افواہیں پھیلنے لگیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ چند سپاہیوں کی وجہ سے افراتفری کی کیفیت ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پھر اچانک ملک کے سرکاری ٹی وی پر 20 مسلح سپاہی نمودار ہوئے، جن کی جانب سے ایک تحریری بیان پڑھتے ہوئے کیپٹن ابراہیم ٹریورائے نے کہا کہ بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے متعدد بار ڈیمبا سے سیکیورٹی پر دھیان دینے کے لیے کہا۔ لیفٹیننٹ کرنل فوجی سربراہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے اقدام نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان کا ارادہ بدل رہا ہے، اس لیے ہم نے آج ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس اعلان کے بعد ملک میں کرفیو لگا دیا گیا، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری ڈیمیوا کے بارے میں اس وقت تک کوئی معلومات نہیں۔ اس سے قبل دارالحکومت میں صبح سے کچھ دیر پہلے صدارتی محل اور فوجی بیرکوں کے قریب گولیوں اور دھماکوں کی آواز گونجی۔ صبح کے وقت عام طور پر مصروف شہر کی سڑکیں بالکل خالی تھیں، جبکہ فوجی دستے اہم مقامات پر رکاوٹیں لگائے نظر آئے۔ اس سے پہلے ہی سرکاری ٹی وی پر نشریات بھی بند ہو چکی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے برکینا فاسو میں واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو ملک میں نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی۔ اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن کنٹریز کی تنظیم نے حالیہ پیش رفت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیر آئینی طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کی مخالفت کی عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ 1960 کے بعد سے اب تک برکینا فاسو میں 8 بار فوجی بغاوت ہو چکی ہے۔ یہاں کیپٹن ابراہیم ٹریورائے کے متعلق میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ ابراہیم ٹریورائے 14 مارچ 1988 کو پیدا ہوئے۔ وہ برکینا فاسو میں فوجی افسر اور سیاستدان ہے، جو 2022 سے برکینا فاسو کے عبوری صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے ستمبر 2022 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے عبوری صدر پال ہنری سنداوگو ڈامیوا کو معزول کر کے اقتدار سنبھالا۔ عمر کے اعتبار سے وہ اس وقت دنیا کے دوسرے سب سے کم عمر سربراہ ریاست ہیں۔ اپنے دور صدارت میں ابراہیم نے برکینا فاسو کو اس کے سابق نوآبادیاتی قابض فرانس سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ساحلی ریاستوں کے الائنس آف ساحل اسٹیٹ کے اتحاد کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کو ساحل کے ممالک کہا جاتا ہے۔ مغربی افریقہ کے یہ ممالک ہیں اور ان ممالک کی لینڈ لاک سمندر تک رسائی نہیں ہے۔
इन ममालिक ने 2023 में फ्रांस के कंट्रोल को ख़त्म करने का फैसला किया और इकोवास जो मगरबी अफ्रीका के ममालिक की तंजीम थी उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इकोवास को बाएं बाजू के हलकों में अमेरिका नवाज तंजीम के तौर पर देखा जाता है। अफ्रीका के ये 3 ममालिक अब एक दूसरे के करीब हैं और ये तंजीम अलायंस ऑफ साहिल स्टेट की जगह ले चुकी है। ये ममालिक अब एक कॉन्फेडरेशन है जिनका मकसद है 20वीं सदी में अफ्रीका को यकजा करने वाले बहुत सारे लीडर आए और अमेरिका के हाथों या तो इक़्तिदार से हाथ धो बैठे या फिर मारे गए। उनमें नौजवान कम्युनिस्ट लीडर थॉमस सैंकारा भी थे जिनको 1987 में मारा गया। सैंकारा अफ्रीका को मुत्तहिद करने में पेश थे। कम्युनिस्ट नज़रियात और साम्राज्य मुखालिफत उनके इक़्तिदार और दुनिया से रुखसती की वजह बनी। वो 38 साल की उम्र में मारे गए थे। उनकी जगह उसी बर्किना फासो का 37 साल का नौजवान अब इक़्तिदार पर बराजमान हो चुका। इब्राहिम ट्रेवरॉय कॉमरेड सैंकारा के मिशन को वहाँ से शुरू कर रहा है जहाँ से उसने छोड़ा था, लेकिन फ्रांस को ये मंजूर नहीं कि कोई अफ्रीकी उनसे अपने वसाइल पे बात करे। चुनाचे फ्रांस अमेरिका से मिलकर ट्रेवरॉय को इक़्तिदार से हटाना चाहता है। अमेरिकी फ़ौज का अफ्रीकॉम है, अफ्रीकन कमांड, जिसके सरबराह जनरल लैंगले ने अमेरिकी सेनेट में एक बयान दिया है जिसमें वो कहता है कि बर्किना फासो अफ्रीका में चाइना और रूस का इस्तेमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये वो बहाने हैं जो अमेरिका दूसरे ममालिक में अपनी जारहियत का जवाब पैदा करने के लिए ढूंढता है। अब सवाल ये है कि आखिर इन ममालिक ने फ्रेंच इम्पीरियलिज्म के खात्मे का फैसला क्यों किया। इंटरनेशनल रिलेशन में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है फ्रांसाफ्रिक, जिसका मतलब फ्रांस की अपनी और बेल्जियम की पुरानी कॉलोनीज़ पर तसल्लुत कायम रखना है। फ्रांस का अपनी पुरानी कॉलोनीज़ के साथ ये तर्ज अमल में आता है, यानी न्यू कॉलोनलिज्म, कॉलोनियों के ऊपर ज़मीनी कब्जे की जगह कॉरपोरेशन के ज़रिए उनके ज़खायर पर कब्जा करना। अमेरिका ने फ्रांस की पॉलिसी हमेशा सपोर्ट की है ताकि चाइना और रूस अफ्रीका में कदम ना रख सकें। इस वक्त नाइजीरिया में यूरेनियम, टिन, फॉस्फेट, बर्किना फासो में कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम, जो कि माली में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इन तीनों ममालिक के पास सोने के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। कैप्टन इब्राहिम ट्रेवरॉय अब फ्रांस की जगह इन ज़खायर को निकालने के लिए रूस की तरफ देख रहे हैं। साहिल के ममालिक एक अरसे से दहशतगर्दी से काफ़ी मुतासिर चले आ रहे हैं। रूस में पुतिन के सामने ट्रेवरॉय ने कहा कि आज हम जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं वो साम्राज्य की तरफ से है। मगरबी अफ्रीका में दहशतगर्दी के वाक़यात का फ़ायदा मगरबी ममालिक को होता है। एक गैर मुस्तहकम मुल्क में फ़ौजी मिशन भेजना और वहाँ से वसाइल निकाल कर ले जाना कदरे आसान होता है। इब्राहिम इस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन सरबराह मुमलिकत हैं, जिनकी उम्र महज 37 साल की है। उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ थॉमस सैंकारा के अधूरे काम हैं। $1 अरब रायत के लिए मुकर्रर किए गए ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके, माइंस और मिनरल्स को नेशनलाइज किया जा सके। माइंस का ठेका रूसी और चाइनीज़ कंपनीज को दिया गया। ट्रेवरॉय के इब्तदाई कामों में बर्किना फासो का पहला स्टेट बैंक, किसानों के लिए फ्री ट्रैक्टर्स की फराहमी, बीज और खाद पर किसानों के लिए सब्सिडी, 2 मुसाफिर जहाज़ और दीगर इस्लाहात भी शामिल हैं। बर्किना फासो इस वक्त दुनिया में सोने की पैदावार में 13वें नंबर पर आता है, लेकिन साम्राज्य की लूटमार की वजह से उसका GDP सिर्फ $18 अरब है। ट्रेवरॉय कहता है कि वसाइल से मालामाल अफ्रीका दुनिया का गरीब तरीन खिता आखिर क्यों है। अफ्रीकी हुक्मरानों को साम्राज्य के सामने कठपुतलियां नहीं बनना चाहिए। इस वक्त बर्किना फासो को कई चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त मुल्क के कुछ इलाकों पर अस्करी तंजीमों का भी कब्जा है, जिनकी कार्रवाइयों से ये साफ जाहिर है कि इन सबसे साम्राज्यी कुव्वतों को इन ममालिक पर चढ़ाई का जवाब मिल जाता है। जहां उनकी मौजूदगी हो, इस्तेमारी कुव्वतों के नज़दीक दहशतगर्दी वहां बढ़ जाती है, जो अपने ज़खायर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के लिए नहीं खोलता, जैसा कि शाम का अहमद ऑल शेरा, जिसके सर के ऊपर अमेरिका ने कीमत मुकर्रर की थी और आज सदर ट्रंप ने उसको हैंडसम करार देकर बात ख़त्म कर दी। बर्किना फासो के प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट का खात्मा करने के लिए अमेरिका और फ्रांस अफ्रीकी मुल्क आइवरी कोस्ट से हमले की तैयारी कर रहे हैं। खुद ट्रेवरॉय कहता है कि अमेरिकी फिल्मों में ब्लैक लुक विलन का किरदार अदा करते नजर आते हैं। इस दफ़ा भी हमारा सामना करने के लिए जनरल लैंगले का इंतखाब किया गया है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है। अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तेहादी बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अफ्रीका और तीसरी दुनिया के लोगों का मुआशी इस्तेहसाल हो, उनको कंज्यूमर बनाना हो,
مقامی ذخائر لوٹنے ہو، من پسند فوجی عامر ہو یا جمہوریت کے لبادے میں ایک ڈکٹیٹر کو نافذ کرنا ہو، ان کا روز اول سے اتفاق ہے۔ جو پین افریکنزم کی بات کرتا ہو وہ سامراج کی آنکھوں میں کھٹکے گا تو صحیح۔ افریقہ کو نکروما، جولیس نائریا، قذافی، پیٹرس، لومابیا اور تھامس سنکارا نہیں چاہیے۔ یہ امریکہ کی پروجیکٹ کے نیو کولونیل راستے کی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو افریقہ کو متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن سامراج کو اپنی کالونیوں میں انسانوں کا بٹوارا، رنگ و نسل کی تفریق، مذہبی لڑائیاں اور تشدد سوٹ کرتا ہے۔ سامراج کو فتح سیسی جیسا ڈکٹیٹر پسند ہے جو نتن یاہو کو یہ کہنے کی جرت نہ رکھتا ہو کہ میرے پڑوس میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ آج فرانس میں ہزاروں لوگ ابراہیم ٹریورائے کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ افریقہ کا ڈارک براعظم اب شعوری طور پر ڈارک نہیں رہا ہے۔ 40 سال بعد افریقہ کو دوسرا تھام سنکارا ملا۔ اب یہ اہل افریقہ پر منحصر ہے کہ ابراہیم کو کس طرح سنکارا کی موت مارنے سے بچایا جائے، کیونکہ تیسرا سنکارا کل نہیں بلکہ مدتوں بعد پیدا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برکینا فاسو کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ تو پچھلے دنوں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے پاکستان میں برکینا فاسو کے نامزد سفیر محمدی کوبرائے نے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ یہ ان کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ سفیر کوبرائے تہران میں مقیم ہیں اور وہیں سے پاکستان کے لیے سفارتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت کے فروغ اور اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر کوبرائے نے پاکستان میں برکینا فاسو کا مستقل سفارتی مشن قائم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برکینا فاسو اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا خواہش مند ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے برکینا فاسو کے سفیر کو دعوت دی ہے کہ وہ اگست میں کراچی میں منعقد ہونے والی فوڈ ایگ نمائش میں شرکت کے لیے ایک کاروباری وفد پاکستان بھیجیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس قسم کے تبادلے دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور تجارت کے لیے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جواباً سفیر کوبرائے نے اپنے ہم منصب کی جانب سے نئے خواہشات کا پیغام دیا اور وزیر تجارت جام کمال کو برکینا فاسو کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے 7 سے 11 جون تک برکینا فاسو میں ہونے والے کاروباری فورم میں پاکستان کی شرکت کی درخواست بھی کی، جو تجارتی مواقع اور شراکت داریوں کے فروغ کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ وزیر تجارت نے قلیل وقت کی نشاندہی کرتے ہوئے یقین دہانی کی ہے کہ وہ لازمی پاکستان سے کاروباری وفد بھیجیں گے۔ اگر جون میں شرکت ممکن نہ بھی ہو سکی تو ایک الگ تجارتی وفد بعد میں بھیجنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ جام کمال خان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تجارتی حجم ناکافی ہے اور اس میں اضافے کی گنجائش ہے۔ پاکستان افریقی ممالک کو کم لاگت ٹریکٹرز اور زرعی مشینری برآمد کر رہا ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا، اور برکینا فاسو کے ساتھ بھی اس نوعیت کے تعاون کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ علاقائی چیلنجز کے حوالے سے سفیر کوبرائے نے اپنے ملک سے سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے پاکستان سے مدد بھی مانگی ہے۔ وزارت تجارت نے اس حوالے سے اظہار یکجہتی کیا اور یقین دہانی کرائی ہے کہ ضرور پاکستان ان کی مدد کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ برکینا فاسو کے حالات پاکستان سے کتنے ملتے جلتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔